ماہ مقدس رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ آج سے پہلے تک جو کچھ ہم نے کر لیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو باقی ہے اس میں بھلائی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک دن، ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی وہ آنے والی ہے کہ جس میں انسان نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ یہاں کسی بشر نے، کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، اور اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کون سے یہاں پر باقی رہ جائیں گے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ان تمام آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، اے نادان، ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ یہاں انبیاء آئے اور وہ بھی چلے گئے، اتقیاء آئے تو وہ بھی چلے گئے، صلحاء آئے تو وہ بھی چلے گئے، اصفیاء آئے تو وہ بھی چلے گئے، علماء آئے تو وہ بھی چلے گئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ڈگری حاصل کرنے والے سارے کے سارے چلے گئے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، لوط بھی آئے، صالح بھی آئے، ایوب بھی آئے، یعقوب بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یوسف بھی آئے، یونس بھی آئے، اسحاق بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، یسع بھی آئے، الیاسین بھی آئے، لیکن کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ ہر ایک نے چلے جانا ہے، اپنے اپنے وقت کے اوپر آتے رہے اور ٹائم پورا کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اور اے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ انک میت و انہم میتون، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ دلائل دے کے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جب کوئی بھی باقی یہاں پر نہیں رہا، اے اپنی زندگی کو گزارنے والے، یاد رکھ لے تو نے بھی باقی نہیں رہنا۔ وہ وقت قریب ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے، وہ لمحات بڑے قریب ہیں، وہ گھڑی بڑی قریب ہے کہ اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ جس کا وقت آ گیا لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ یہ باتیں قرآن میں بیان کر کر کے آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ موت بڑی وفادار ہے اور زندگی بے وفا ہے۔ موت بڑی وفادار ہے، وہ وفاداری نبھاتی ہے، اور زندگی بے وفا ہے۔ وہ نہیں دیکھے گی کہ تو سویا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ تو جاگا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھے گی تو کار کی ڈرائیو کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ تو فیملی کے ساتھ ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ تو نماز کی حالت میں ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ تو لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ تو جہاد کے میدان میں اترا ہوا ہے،
موت تجھے ایک نہ ایک وقت میں آ کر لے گی، سمیٹے گی اور تجھے لے کر چلی جائے گی۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس نے پیچھے نہیں ہٹنا، وہ آئے گی اور وہ لے کر چھوڑے گی۔ نقل امام البخاری رحمہ اللہ فی صحیح، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر واقعہ نقل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کو کہو کہ تمہارا ٹائم آ چکا ہے۔ جب وہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فسکا، دھونسا دے مارا، مکہ دے مارا، اور حدیث میں ہے کہ اس نے فرشتے کی آنکھ کو نکال باہر کیا، وہ روتا ہوا اللہ کے بعد چلا گیا۔ اللہ ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ جسے ابھی موت نہیں چاہیے، وہ موت کا طلبگار نہیں ہے، وہ جینا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوبارہ جاؤ پیغام دو۔ کہا کہ بیل کی پیٹھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ہم تمہیں عمر دے دیں گے۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا ثم، اگر میں ہاتھ رکھ دوں عمر مل بھی جائے، ثم پھر کیا ہوگا؟ دن تو پھر اس نے کیا کہا؟ ثم الموت، جتنی بھی عمر مل جائے اس کے بعد پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الآن، پھر ہونی ٹھیک ہے، ابھی بہتر ہے، ابھی آ جائے۔ یہ دلائل ہیں سارے اس بات کے کہ اے مسلمان، اے نادان، ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب موت نے آ کر ہی چھوڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل۔ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ہر ایک نے اسے منہ لگانا ہی لگانا ہے۔ کل نفس شاربہ، ہر ایک پیے گا اس کو۔ والقبر باب کل نفس داخل، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سے ہر بندے نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جب آپ کو اور مجھے علم ہو کہ ہم نے مر جانا ہے، جب آپ کو اور مجھے علم ہو کہ ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، جب آپ کو اور مجھے علم ہو، اس کے باوجود آپ بھی غافل ہوں اور میں بھی غافل ہوں، اپنی موت سے ہم غافل ہو جائیں، اپنے منہ کو موڑ لیں، تو اس انسان کو عقل مند انسان نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ کون ہے الکیس، جو سمجھدار ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرنے والا، وَإِسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَ، اور فرمایا کہ موت کے بعد والی جو اس کی زندگی ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، کائنات کے امام نے فرمایا کہ یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ اور وہ انسان تو بڑا بے وقوف ہے کہ جو دنیا کی محبت میں، جبکہ اللہ نے دنیا کا نقشہ بھی کھینچا اور سمجھایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ لوگوں جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، صرف کھیل تماشا ہے، وزینہ خوبصورتی کا نام ہے، دنیا صرف خوبصورتی ہے، تفاخر بینکم، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا صرف یا آپس میں تمہارا فخر ہوگا، میں شاہ ہوں، میں گدا ہوں، میں چودھری ہوں اور میں فلاں ہوں، یہ صرف تمہارا آپس میں ایک فخر ہو سکتا ہے۔
فتکاثر فی الاموال والاولاد، یا پھر تمہارا مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت، اس کے اوپر تمہاری ایک بات ہو سکتی ہے کہ بس میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے، سارا کا سارا کھیل تماشا۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہی؟ بھائی توجہ میری طرف کریں، کام ہوتے رہتے ہیں، توجہ میری طرف کریں، ماحول کو ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین دنیا کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اور جو مال تیری جیب میں یا میری جیب میں ہے، یا اولاد آپ کے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، آج مال ہے کل نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے چڑھ چڑھ کے سمندروں کو اترتے دیکھا ہے۔ آپ کراچی میں جائیں، سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کا منظر دیکھیں کہ سمندر کی لہریں بڑے زور سے آنے والی ایک جگہ پر ٹکرانے کے بعد پھر واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ آج اگر کسی کو مال دے دے، اللہ کی قسم اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے فقیر کر کے چھوڑے گا۔ یہ بات میں نے ایسے نہیں کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کائنات کے امام نے فرمایا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر اللہ رفعت دے دے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ اسے گھٹاتا ہی گھٹاتا ہے، کم کرتا ہی کرتا ہے۔ وہ دنیا کا مال ہو، اولاد ہو، شہرت ہو، جائیداد ہو، مال و دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے ذلت دے گا۔ جب آپ کو اور مجھے علم ہو کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، پھر دنیا سے محبت کیسی ہے؟ اور پھر جس نبی کے نام پر ہم نے چند دن پہلے پاکستان کو بند کر دیا تھا، اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ مالی والی دنیا، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ تعلق کیسا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس امام نے کہا ہے جس امام کے لیے آپ اور میں مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بات ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بات نہیں ماننی، لیکن مرنے کٹنے کا کام آ جائے ہم حاضر ہوں گے، حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اسے مان لو، نہ جی نہ، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، ماحول اور معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جس نبی کی ذات پر اپنی جان کو کٹانے کے لیے تیار ہے، اس جان کو کٹانے سے پہلے اس جان کے اوپر عمل کر لے، اور وہ عمل کیا ہے؟ مالی والی دنیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ میری اور آپ کی صبح اور شام ہوتی ہے صرف دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں کھائی، گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، اور بعض دفعہ پینے کے لیے صرف پانی میسر ہوتا، یا کبھی کبھار گھر میں صرف ایک پیالہ دودھ کا ملتا، اور وہ بھی آپ نے اپنے اوپر نہیں صرف کیا، پہلے اپنے شاگردوں کو دیا ایک پیالہ دودھ کا۔ سید المحدثین آئے تھے، اللہ کے نبی بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اب تو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹھو، پتہ کرواتے ہیں، پتہ کروایا، سارے گھروں سے پتہ کروانے کے بعد ایک گھر سے ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ پکڑ لو، اور یہ جتنے بھی صفحہ کے ساتھی ہیں، یہ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفحہ ہیں،
شاگرد ہیں، طلاب ہیں، ان کو دینا شروع کرو۔ دیا گیا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا، اتنا پیا وہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کریں، بس کر دیں، اب میں بس کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اور بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے ناخنوں کے نیچے سے بھی دودھ نکلے گا۔ جب انہوں نے بھی پی لیا تو آخر میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آج میں بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتا ہوں اور آپ لوگ بھی مارتے ہیں۔ سب سے پہلے میں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے، سب سے پہلے میں۔ لیکن عزت اور عظمت ان کو ملتی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ امام کائنات کا امام کا ہو، مہمان کائنات کا امام کا ہو، لیکن لے کر جانے والا ایک صحابی ہو، اور گھر میں جب وہ پہنچے اور اپنی بیوی سے پوچھے اور وہ صرف یہ بات کہے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، ہمارے اپنے لیے بھی نہیں ہے، اور وہ کہے کہ تو یہ کھانا مہمان کے لیے رکھ دے اور دینے کے لیے آئے گی، دیے کو بھی بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان روٹی کھا لے گا، وہ سیر ہو جائے گا، بچوں کو سلا دے، سہلا دے، کوئی بات نہیں، آرام ان کو دلا دے، وہ آرام کر جائیں، صبح ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ مہمان کو کھانا کھلایا، اللہ اکبر، صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ شاید مہمان نے میری شکایت کر دی۔ جی اللہ کے نبی میں نے کی۔ اللہ اکبر، کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بیوی بھوکی تھی، خود بھوکا تھا، بچے بھوکے تھے، لیکن مہمان آیا، روٹی اس کو کھلا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آج میں ماحول اور معاشرے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا داروں سے دین سیکھتے ہوئے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے اچھے ہیں، اور وہ صحیح مسلم کی 2-3 روایتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا ہاں ہے، آپ سے بھی بہتر لوگ موجود ہیں، آئیں گے، وہ آئیں گے کہ جو غیب پر ایمان رکھیں گے، جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا نہ نبی کو دیکھا، وہ ایمان لے کر آنے والے وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ اس آیت، اس حدیث کو بنیاد بنا کے نادان، بے وقوف، بے عقل، بے سمجھ وہ یہ سمجھتے ہیں میرے جیسے، آپ جیسے، کہ ہم صحابہ سے بہتر ہیں۔ صحابہ سے ہاں بہتر میں ہو سکتا ہوں، آپ صحابہ سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان تو پہلا وہ پیدا کر جو میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے تھے۔ آپ کے اور میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی میں جمعے میں چندہ مانگ لوں نا، مائنڈ نہیں کرنا میری بات کا، یہ اوورآل ہے، ہم بھی شامل ہیں بیچ میں۔ چندہ ہم مسجد کے لیے مانگ لیں، کوئی غریب آ جائے مانگنے کے لیے، پہلے ماتھے کے اوپر تیور لے کر آتے ہیں، اور اگر دیں گے بھی صحیح تو جیب سے نوٹ وہ نکالیں گے جو بازار میں بھی نہیں چلتا ہوگا، اور وہ دیں گے فقیر کو۔ اور میرے نبی کے صحابہ کیسے ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قال الامام البخاری فی صحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس صحابی کا واقعہ اپنی صحیح کے اندر نقل کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ان کے خیال آ گیا کہ میرا فلاں والا باغ بڑا بہترین باغ ہے، بڑا اچھا باغ ہے، بڑا عمدہ باغ ہے، اور بڑا جناب پھلوں سے لدا ہوا بڑا قیمتی باغ۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو رو پڑے، سلام پھیرا، نماز مکمل کی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرا جو فلاں والا باغ ہے نا مدینہ میں، کہا ہاں، کہا میں وہ دینا چاہتا ہوں، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عبد الرحمن وہ بڑا مہنگا باغ ہے، کہا اللہ کے نبی میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ ارے کیوں دینا چاہتا ہے؟ انہا قد الحتنی عن صلاتی، اللہ کے نبی اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا ہے، آج میری نماز سے مجھے غافل کر دیا ہے اس باغ نے۔ میں وہ باغ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ کمپیریزن کر، میں بھی کروں اور تو بھی کر، اپنے ایمان کو دیکھ اور میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو دیکھ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ غیب پر ہمارا ایمان ہے۔
اللہ پر یقین ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، نبی کو دیکھا نہیں ہم مانتے ہیں، لیکن اپنی عادات کو دیکھ، اپنے طور طریقے کو دیکھ، اپنی صبح اور شام کو دیکھ، اپنی لیل اور نہار کو دیکھ۔ میرے نبی کے صحابہ کی کسی ایک رات کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام مسلم لے کر آئے کوئی شک نہیں، مانتے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے اندر ایمان تو پیدا کرے، وہ صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان۔ اور صحابہ تو چلو دور کی بات ہے، ان کی خواتین صحابیات کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی جب جہاد کے اعلان کرتے تھے کہ لاؤ مال لے کر آؤ، سامان خرید رہے ہیں، بچے لے کر آؤ، نوجوان لے کر آؤ، اور ایک ماں وہ بڑھیا بھی آئی تھی کہ جس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے وہ اٹھایا ہوا، اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا ہے جہاد کا، نوجوان جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے جا رہے ہیں جہاد میں شریک ہونے کے لیے، کسی کا بیٹا شہید ہے تو کسی کا باپ شہید ہے، کسی کا بھائی شہید ہے اور کسی کا بہنوئی شہید ہے۔ اللہ کے نبی میں آج تک کسی شہید کی ماں نے کہلوائی، میں بھی شہید کی ماں کہلوانا چاہتی ہوں، اللہ اکبر، شہید کی ماں کہلوانا چاہتی ہوں۔ کیا دو گی؟ اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا بچہ لے کر آئیں گے، آپ جہاد کی راہ میں اسے قبول کر لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے قبول کر سکتا ہوں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا جب دشمن کا تیر آپ کے اوپر آئے نا، میرے بچے کو اٹھا کے آگے کر دینا، وہ تیر اس کو لگ جائے، میں شہادت، میرے بیٹے کو شہادت مل جائے اور میں شہید کی ماں کہلواؤں۔ ایمان چیک کر، ذرا اپنا بھی لیول چیک کر، اور صحابہ کا لیول بھی چیک کر، صحابیات کا لیول بھی چیک کر، لیول صحابیات کا چیک کرنا ہے تو پھر دیکھو سمیہ آل سمیہ کو، یاسر کی ماں کو اور یاسر کے باپ کو، عمار کی ماں کو اور عمار کے باپ کو، یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اول الشہیدان فی الاسلام سمیہ و یاسر۔ کہ مشرکین نے اسے پکڑا ہوا تھا، یاسر کو باندھا ہوا تھا، اور ادھر سے سمیہ چلتی آ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کفار نے دیکھا، کہا کہ یہ ایمان میں بڑی کمزور ہوگی، خاتون ہے، طاقت میں بڑی کمزور ہوگی، خاتون ہے، تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے مان جائے گی۔ دیکھتے ہی کہا ہاں سمیہ، یاسر نو چھڑوانا ہی ہے، اپنے عقیدے سے بد عقیدہ ہونا ہے۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ یاسر یہ تو ایک جان ہے، اللہ ہزاروں جانیں دے تو ہم اس کی توحید کے لیے قربان کر دیں گے۔ آپ کی اور میری کیا تیاری ہے؟ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں بڑی عارضی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے، کہ زبان سے جو بھی نکلے گا وہ ہوگا۔ ایک اور نئی چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ سیل فون ہے، آپ اس پہ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر یوٹیوب یوز کرتے ہیں، آپ اسنیپ چیٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں، آپ دیگر بہت ساری اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی کا کوئی بھی ایک کلپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کلپ بیان کی ہے، آپ کے دماغ کو وہ اچھا لگا، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے پکڑا اور شیئر کر دیا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، کل قیامت کے دن آئے گا، تیرا ایک شیئر کیا ہوا بھی اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کی قسم تو جواب نہیں دے سکتا۔ کرتے ہیں شیئر کہ نہیں کرتے؟ گانا دیکھا شیئر کر دیا، قوالی دیکھی شیئر کر دی، شرکیاں نہ دیکھی شیئر کر دی، کسی نہ کسی مفکر کا کوئی جناب جملہ دیکھا، حالانکہ وہ قرآن و حدیث دین کی سمجھ بھی نہیں، اس کو اسے دین کی سمجھ بھی نہیں، وہ دین کی یا اسلام کی الف سے اس کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اس انگلی کا حساب تجھے دینا پڑے گا جس انگلی سے تو نے اس کی بات کو شیئر کیا۔ بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے اللہ کو؟ کیا ہم کہیں گے؟ اور بات کیا ہے؟ بات صحابہ کی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات صحابہ کی۔ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تو ہمیشہ رہے گا؟
ہمیشہ تو میرے بھائی کس نے نہیں رہنا. تو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو یوں بند کر کے رکھیں. فتن کا دور ہے، فطرے ہیں، آزمائشیں ہیں. اور یہ رمضان کے بعد انشاءاللہ میں باقاعدہ ایک سیریل چلاؤں گا کہ فطرے ہمارے معاشرے اور ماحول میں کس طریقے سے انہوں نے جگہ بنا لی ہے، اور کائنات کے امام نے کیا کیا پریڈکشنیں ان کے بارے میں دی تھی. ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ماحول ہے، فطروں کا دور ہے. اپنے ایمان کو بچانا بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے ایمان کو بچا لے. اب آپ آخرت کے بارے میں سوچیں، دنیا کی محبت کو چھوڑیں، دنیا کے مال کو چھوڑیں، اور آپ اندازہ کریں ہم مقابلہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، جبکہ میرے ایمان کی اور آپ کے ایمان کی کیا صورتحال ہے. اللہ اکبر. ہم جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں نا، مارکیٹ میں آپ صرف کھجور لینے کے لیے چلے جائیں. کھجور مسلمانی دیکھ لیں، میری اور آپ کی سب کی. کھجور لینے جاتے، پیکنگ میں ملتی، 1 kg، ½ kg، 2 kg اس کے پیکس مل رہے ہیں. آپ لیتے، اور جس منڈی سے وہ آ رہا ہے، جس آڑتی نے اس کو فروخت کیا ہے، اس نے یہ سمجھ کے کیا ہے کہ ردی مال ہے لیکن رمضان کا مہینہ چلے گا. منڈی میں دیکھ لیں، ہر پھل کو دیکھ لیں، آپ کو پھل وہ ملے گا. اللہ کی قسم، جو عام دنوں میں جانور بھی اسے استعمال نہ کریں، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ روزے دار، یہ مسلمان، یہ بیچارے جا کر مجبور ہوتے لینے کے لیے. کھجور چبا چبا کے بندہ تھک جاتا ہے اور وہ اندر نہیں نکلتی. رمضان گزرے گا، کیلے سندھ کے آ جائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے کیلے ہوں گے، بہترین بنانس، بہترین قسم کے. اور اب لینے جاؤ، ریڈی پر نظر آنے والے بنانا بڑے ہینڈسم ہیں، اور جب ان کا چھلکا اتارو تو سلم سمارٹ نکلتے بیچ میں سے. یہ تیری اور میری مسلمانی دنیا کی محبت میں ہم اتنا ڈوبے ہوئے. کیا یہ مال ہمیشہ رہ جائے گا؟ یہ مال ہمیشہ نہیں رہنے والا. اس کے لیے بقا نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. لیکن اپنے مال کے لیے جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر، آخرت کو برباد نہ کر. نبی کے 3 صحابہ جہاد کے میدان سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو کہا اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہے. 40 دن گزر گئے، 10 دن کا اور آرڈر آ گیا، 50 دن گزر گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں بیان کیا اور کہا کہ اے نبی، آپ کے یہ جو 3 صحابہ ہیں نا، یہ سچے ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے حق بات کی ہے، کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، یہ سچے ہیں. اور جنہوں نے آ کر ہیلے بہانے کی، وہ سارے کے سارے منافق ہیں. اللہ کے نبی ان سے راضی ہو گئے، اور وہ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن کبھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. اور ہم جھوٹ کے لیے جناب بچھ جاتے، قسمیں اٹھا لیتے. کسی ریڑی والے کے پاس جاؤ نا، اسے کہو کہ سیب 100 روپے کلو لگا لیں، وہ کہے گا اللہ کی قسم 130 میں آپ کو دے رہا ہوں، مجھے 128 تو خود پڑے. بھئی تو 2 روپے کمانے کے لیے تو نے محنت کیوں کی اتنی کہ تم منڈی بھی گیا، تو نے مشقت کو برداشت کیا، تو دھوم میں کھڑا ہے، اور صرف 2 روپے کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہماری مسلمانی ہے. اور مقابلہ کن سے ہے؟ میرے نبی کے یاروں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نادانوں، سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں واضح فرق ہے، اور تھا اور ہے اور رہے گا. آخرت کی سوچ، اس لیے کہ آخرت کے لیے بقا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کہ جس دن کوئی کام نہیں آنے والا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ ہم نوالا، نہ ہم پیالہ. کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ قرآن میں نقشہ سارا کا سارا کھینچ رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. تو دنیا کی خاطر جھوٹ بول کے اپنی آخرت کو برباد مت کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں. خواتین کو بھی میں کہوں گا، خواتین اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر یہ سارا دن اپنی سلائی کڑھائی اور جناب اپنے لباس، اپنے کپڑے پر اسی میں لگے رہتی ہیں. نہ اللہ کا ذکر ہے، نماز جاتی ہے چلی جائے، ہاں پڑھ لیتی ہوں گی لیکن وقت پر نہیں پڑھتی.
اور لمبی چوڑیاں سحریاں اور افطاریاں. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ظہر سے شروع کروا دیں کہ چل بھائی ہو جا شروع، اور وہ بیچاری یوں کماتی کہ جس طرح ایک پوری برات کا کھانا پکانا ہو، لیکن پکاتی کس کا ہے؟ صرف 2 سے 3 افراد کا. یہ کھاتے ہی بڑے اور کھانے کے بعد یوں مرے ہوئے ہوتے کہ وہ نہ عشاء کی جماعت میں آتے نہ پھر تراویح میں آتے. روزے کا کوئی مقصد تھا؟ کھجور کھائیں، پانی سمپل پئیں، دودھ مل جاتا دودھ پئیں، نماز کے لیے آئیں. ہم لوگ پہلے روٹی کو جڑ جاتے ہیں، اور روٹی کو جڑنے کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم شریک نہیں ہو سکتے، حالانکہ نماز کا ٹائم اذان کے بعد 15 منٹ کا ہے، عام دنوں میں جبکہ 7 منٹ کا ہوتا ہے. کیا مقابلہ ہے آپ کا اور میرا؟ وہ نبی کے صحابہ تو بھوکے رہ کر بھی انہوں نے جانیں قربان کر دی، اور ہم رجے ہوئے بھی ہیں جبکہ کوئی بھی چیز ایک خون کا قطرہ نہیں دینے کے لیے تیار. تو احباب گرامی، اپنے آپ کو سمجھائیں، دنیا کی زندگی عارضی ہے. جھوٹ مت بولیں اپنی زندگی میں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ دغا نہ کریں، سیدھی سچی اور کھری بات کہیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائیاں ہوں گی، آخرت میں بھی بھلائیاں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، سب کی بخشش فرمائے. جتنے بھی آباد، جتنی مائیں بہنیں خواتین بچیاں آئی ہیں، اللہ رب العالمین سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے، دلی خواہشات پوری فرمائے، جو جائز خواہشات ہیں اللہ رب العالمین وہ ساری کی ساری پوری فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ